أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صدق اللہ العظیم. آج ہمارا سورہ بقرہ کا یہ 24ویں درس کا دوسرا حصہ ہے اور سبق نمبر 26 کا دوسرا حصہ بن رہا ہے. 8واں مضمون آج ہم شروع کر رہے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اسے پایہ تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا سبق ہو سکتا ہے جو بھی شروع ہو رہا ہے ممکن ہے کہ مغرب کے بعد بھی ہو. اگر میرے ساتھ ہی نہ آئے تو مغرب کے بعد اگر میرا پیغام آ گیا تو سمجھ لیں کہ انشاءاللہ مغرب کے بعد بھی ہوگا. آپ حضرات کچھ وقت نکال لیں کیونکہ کافی ناغہ ہو گیا، بہتر ہے کہ ہم اس کو پورا کر لیں. سورہ بقرہ کا 8واں مضمون ہے یہ. اس کے اندر رسالت کے متعلقات، رسالت اور اس کے متعلقات اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں. اور رسالت کے متعلقات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں. وَإِذِ ابْتَلَى، وَإِذِ ابْتَلَى، وَإِذ کا مطلب ہے اور جب، اور جب لفظ وَإِذَا آتا ہے اس کا مطلب بھی جب ہے. وَإِذ ابتلا، ابتلا اصل میں بلا سے ہے. بلا کا مطلب ہوتا ہے آزمائش میں مبتلا کیا. وَإِذِ ابْتَلَى، اور جب آزمائش میں مبتلا کیا ابراہیم علیہ السلام کو ربہ، ان کے پروردگار نے. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، کس چیز میں؟ بِكَلِمَاتٍ، چند باتوں کے اندر، چند معاملات کے اندر. کلمہ کا جو معنی ہوتا ہے، کلمے کا معنی جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کوئی لفظ. کلمے کا معنی کوئی لفظ ہوتا ہے، لیکن یہاں پر جو کلمے کا معنی ہے وہ لفظ سے نہیں ہو رہا، بلکہ یہاں کلمے کا معنی ہے بہت سی باتوں سے. کلمہ کا معنی یعنی بات، یعنی معاملات. کسی معاملے کے ذریعے سے، یہ بہت سے معاملات کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ان کو آزمایا. فَأَتَمَّهُنَّ، تو انہوں نے ان تمام باتوں کو پورا کیا. پس تو، اور یعنی فوراً ہی، یعنی کسی امتحان میں وہ ناکام نہ ہوئے. اتم یعنی تمام، یعنی تمام معاملات میں وہ پورے اترے. تمام معاملات میں جب وہ پورے اترے تو قالا، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان سے فرمایا انی، میں جاعلو کا، جاعلو آپ کو، جاعلو کا مطلب ہے آپ، جاعل کا مطلب ہے بنانا. انی جاعلو کا، میں نے آپ کو بنایا ہے، للناسی لوگوں کے لیے، للناس کے، لام کا مطلب ہے کے لیے، الناس لوگوں، اماما کہ میں نے آپ کو لوگوں کے لیے امام بنایا ہے. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور جس وقت آزمائش میں مبتلا کیا ابراہیم علیہ السلام کو ان کے پروردگار نے چند باتوں کے اندر، فَأَتَمَّهُنَّ، تو انہوں نے ان باتوں کو پورا کیا، وہ ساری باتیں پوری کی. قال انی تو اللہ رب العزت نے فرمایا انی جاعلک، میں بناتا ہوں آپ کو، کہ میں نے بنایا ہے آپ کو تمام انسانوں کا امام، تمام انسانوں کا پیشوا، تمام انسانوں کا رہبر. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں کہ یہود بھی کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بڑے ہیں، عیسائی بھی کہتے ہیں یہ ہمارے بڑے ہیں، یہود بھی کہتے ہیں یہ ہمارے بڑے ہیں، عیسائی بھی کہتے ہیں یہ ہمارے بڑے ہیں. اچھا آگے چلیں. مشرکین بھی یہی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم ہمارے بڑے ہیں.
اس لیے تو کعبۃ اللہ کے آگے پیچھے رہتے تھے کہ کعبۃ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا ہے. تو وہ کہتے تھے کہ مشرکین بھی یہی کہتے تھے کہ کعبۃ اللہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا اور ہم کعبے کے متولی ہیں، اس لیے ہم برحق ہیں. تو مشرکین بھی یہی کہتے تھے. لیکن یہود اپنے زمانے میں برحق تھے. جب حضرت عیسیٰ آ گئے تو یہود کا دور ختم ہو گیا. جب عیسائی اپنے زمانے میں برحق تھے کہ وہ ملت ابراہیمی کو مانتے تھے، اس طریقے سے مانتے تھے. میں انشاءاللہ کبھی ذکر کروں گا. پیچھے پورا یہود کا ذکر گزر گیا. سورہ آل عمران میں عیسائیوں کا ذکر آئے گا، تو انشاءاللہ اس کے تحت یا جو مجھے موقع ہوا میں انشاءاللہ اس کے اندر ذکر کروں گا. ہو سکتا ہے ہمارے اگلے درس میں اس کا ذکر آئے تو میں انشاءاللہ اس کو بتا دوں گا کہ کس طریقے سے یہود مانتے تھے، کس طریقے سے عیسائی مانتے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو لوگوں کا پیشوا بناؤں گا. قال ومن ذریتی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ میری ذریت میں سے بھی کسی کو بنائیں گے. فرمایا کہ ہاں آپ کی ذریت میں سے تو بناؤں گا، لیکن لا ینالو، کہ میرا وعدہ نہیں لگے گا، عہدی میرا وعدہ، الظالمین، ظلم کرنے والوں کو. یعنی ایسے لوگ جو کہ اپنا نقصان کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ میرا وعدہ نہیں ہے. یعنی آپ کی اولاد میں انبیاء بھیجوں گا. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں انبیاء آئے اور اللہ رب العزت نے ان کو پیغمبری دی. بہت سے انبیاء آئے، لاکھوں انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں داخل ہوئے، خاندان میں آئے، لیکن اللہ رب العزت نے بہت سے لوگوں کو امام نہیں بنایا. آگے بہت سی آیات کے اندر آپ کو اس کی نشانیاں بھی مل جائیں گی، بہت سی باتیں بھی مل جائیں گی. ورنہ حضرت حزقیل علیہ السلام کا میرا جو درس ہے، آپ اگر اس کو سن لیں تو اس کے اندر میں نے اس کی بڑی وضاحت کے ساتھ کچھ واقعات بتائے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے، کہ حضرت حزقیل علیہ السلام کے پاس لوگ آئے اور لوگوں نے کہا کہ آپ جو ہے ہمارے اندر سے ایک بادشاہ مقرر کر دے. تو حضرت حزقیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ بعث لکم طالوت ملکا، کہ اللہ رب العزت نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے. تو وہاں ایک الگ بات ہے. تو لا ینال عہد الظالمین، تو اس کی تفصیل وہاں پر ہے، ساری بہت ساری تفصیل آگے قرآن مجید میں آئے گی، لیکن ہم نے فی الحال نفس آیت کو سمجھنا ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرا وعدہ ظالم لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، نہیں، میرا یہ عہد ظالم لوگوں کو شامل نہیں ہے. تو یعنی وہ لوگ جو کہ کفر کرنے والے ہیں، وہ لوگ جو کہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یا وہ لوگ جو کہ اس قابل نہیں ہیں کہ ان کو نبوت دی جائے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرا وعدہ ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں ہے. پھر آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عمل کو بتایا. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، میں نے بتایا رسالت اور اس کے متعلقات ہیں. آگے اب یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، آگے اسی طریقے سے دیگر انبیاء کا ذکر آئے گا رسالت کو بتانے کے لیے. وَإِذْ جَعَلْنَا، اور جب جعلنا بنایا ہم نے، البیت گھر کو، یعنی کعبۃ اللہ کو، مثابۃ للناس، لوٹ لوٹ کر آنے کی جگہ. مثابہ کہتے ہیں ایک جگہ جہاں آدمی بار بار آئے. مثابہ اصل میں سا اور با جہاں پر آتے ہیں وہاں پر لوٹنے کا مطلب پایا جاتا ہے. بہت سی اس کی مثالیں، جیسے ثواب ہے، جیسے ثواب کا لفظ ہے، تو ثواب کو ثواب اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس دوبارہ لوٹ کر آئے گا. یعنی ثواب کا کام ہے، اس ثواب کے کام کو انسان بار بار کرتا ہے. کیوں بار بار کرتا ہے؟ کہ انسان کو اس سے ثواب ملتا ہے. اور ثواب جو ہے وہ اپنے عمل کی حیثیت ہونے کے اعتبار سے قیامت کے دن ہمارے پاس دوبارہ لوٹ کر آئے گا. نماز پڑھنا ثواب کا کام ہے، بار بار کرنے کا دل کرتا ہے، بار بار کرنے کا حکم ہے. روزہ رکھنا ثواب کا کام ہے، بار بار کرنے کا حکم. کہ جہاں پر سا اور واو اور با آ جاتے ہیں، یہاں سا اور الف اور با، یا یہاں سا اور یا اور با آ جاتے ہیں، یعنی حروف علت میں سے کوئی. یہ میں علماء کے لیے بتا رہا ہوں جی، اس کو اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آتی تو کوئی ایسی بات نہیں. یہاں پر مثابتن یعنی سا اور با، سا اور با اور حرف علت کا مادہ جمع ہو جاتا ہے، وہاں پر لوٹ آنے کے معنی ہوتے ہیں. یہاں پر دیکھیں ثواب میں بھی لوٹ آنے کے معنی ہیں. ایسے ہی اور بھی وجہ سے ثوب ہے، ثوب کپڑے کو کہتے ہیں، ثوب عربی میں کپڑے کو کہتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ثوب کپڑوں کو کہتے ہیں، یعنی جو کپڑے ہم پہنتے ہیں ان کو ثوب کہتے ہیں. سا واو با ثوب، ان کو ثوب کہتے ہیں. اور کپڑے کیا ہوتے ہیں؟ کاغذ کے تو نہیں بنے ہوتے نا، بلکہ کپڑے وہی ہوتے ہیں جو آدمی بار بار پہنتا ہے. تو مثابہ کیا کا مطلب ہے لوٹ کر آنے کی جگہ. یہ اس میں ظرف ہے جی.
ظرف یعنی کسی جگہ کے لیے استعمال، جس لفظ کے شروع میں میم آتا ہے نا، میم آتا ہے، وہ ظرف کے معنوں میں یعنی کسی مکان کے معنوں میں ہوتا ہے، یعنی کسی جگہ کے معنوں میں ہوتا ہے. جیسے ملک، ملک ہے عام طور پر، ملک یعنی یہ رہنے کی جگہ ہے. ایسے ہی مسکن، مسکن گھر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ رہنے کی جگہ. تو عام طور پر اس کو ظرف کہتے ہیں، ظرفیت یعنی کوئی رہنے کی جگہ. تو عربی کے اندر خاص طور پہ، دوسری زبانوں کی بات نہیں کرتے. تو مثابہ، مثابہ کے اندر کا مطلب ہے بار بار لوٹ کر آنے کی جگہ. للناسی وَإِذْ اور جب ہم نے بنایا اس گھر کو لوگوں کے لوٹ کر آنے کی جگہ، وَأَمْنَ اور امن کا مقام، وَاتَّخِذُوا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، اس کو دوبارہ سمجھ لیں، جب ہم نے اس گھر کو بنایا مَثَابَةً لِلنَّاسِ لوگوں کے لوٹ کر، بار بار لوٹ کر آنے کی جگہ، وَإِذْ جَعَلْنَا اور جب ہم نے اس بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ایسی جگہ بنایا کہ مَثَابَةً لِلنَّاسِ کہ وہ لوٹ لوٹ کر آیا کریں. یہ بھی ایک ترجمہ ہے. وَأَمْنَ اور امن کی جگہ، یعنی کعبۃ اللہ کو اللہ نے امن کی جگہ بنایا. ہم اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے کیسے بنائے. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. وَاتَّخِذُوا کا مطلب ہے بنا لو، بنا لو، پکڑ لو، پکڑ لو، قائم کر لو. من مقام ابراہیم مصلی، تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو. واتخذوا بنا لو من مقام ابراہیم، مقام ابراہیم جو کعبۃ اللہ میں ایک پتھر رکھا ہوا ہے، کعبۃ اللہ کے بالکل سامنے کر کے اس طرح کا ایک پتھر رکھا ہوا ہے. اس طرح کے خول کے اندر ہے لیکن اصل پتھر اندر اتنا سا ہے، تو اس کے اندر اللہ رب العزت نے ایک پتھر لگایا ہوا ہے. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو. مقام ابراہیم جو آج کل کعبۃ اللہ کے سامنے ہے، اصل میں یہ مقام ابراہیم جیسے یہ کعبۃ اللہ ہے، تو مقام ابراہیم کعبۃ اللہ کے ساتھ بالکل چپکا ہوا تھا، بالکل چپکا ہوا تھا. لیکن یہ ایسا پتھر تھا کہ یہ پتھر ہوا میں اوپر ہو جاتا تھا، نیچے آ جاتا تھا، دائیں چلا جاتا تھا، بائیں چلا جاتا تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ کو بنایا تو اس پتھر پہ کھڑے ہو کر بنایا. تو یہ پتھر خود بخود اوپر جاتا تھا، نیچے آتا تھا، تو چاروں طرف گھومتا تھا. تو یہ کعبۃ اللہ کے ساتھ لگا ہوا تھا یہ پتھر. جب صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی مقام ابراہیم کا پتھر جو ہے وہ کعبۃ اللہ کو چپکا ہوا تھا. حضرت عمر کے زمانے میں سیلاب آیا تو اس نے کعبۃ اللہ سے فاصلے پر مقام ابراہیم کے پتھر کو تقریباً 20-25 فٹ کا فاصلہ ہے، یہاں پر اس کو لا کے کھڑا کر دیا. تو یہ بعینی ہی وہ جگہ تھی کہ حضرت ابراہیم کعبۃ اللہ بناتے تھے تو یہاں آ کے کھڑے ہو جاتے تھے، اور یہاں آ کے کھڑے ہو کے کعبۃ اللہ کی مینٹیننس کو دیکھتے تھے، یہ اوپر سے برابر ہے یا نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. تو آج مقام ابراہیم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقام پر ہے. پہلے مقام پر بالکل جہاں شروع میں لگا ہوا تھا وہاں پر نہیں ہے. حضرت عمر کے زمانے میں یہاں پر تھا، تو آپ علیہ السلام نے مقام ابراہیم کے پتھر کو اپنے مقام پر رہنے دیا، اس کو چھیڑا نہیں. تو فرمایا کہ اس طرف کو واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، تو مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو. مقام ابراہیم کا پتھر اگر کسی نے دیکھا ہے تو مقام ابراہیم کے پتھر کے اوپر 2 قدمین کے نشان بنے ہوئے ہیں. وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، قدمین مطلب 2 پاؤں کے نشان بنے ہوئے ہیں. وہ جو پاؤں کے نشان ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کا نشان ہے، اور آپ علیہ السلام کے پاؤں کا نشان بالکل اس پاؤں کے نشان سے ملتا جلتا ہے. بہت سے حضرات نے کہ جی وہ پاؤں کا نشان نہیں، لوگوں کے چومنے کے نشان ہے، تو ہم اس کی طرف نہیں جاتے. تو وہ پتھر جہاں پر ہے اصل میں وہ پتھر مقام ابراہیم ہے، وہ پتھر مقام ابراہیم ہے. تو واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، یعنی آپ جب طواف کرو تو طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے اس پتھر کی جگہ کو آپ نماز کی جگہ بنا لو. یعنی طواف کرنے کے بعد اس کے پاس 2 رکعت پڑھنا یہ واجب ہوتا ہے. اب چونکہ رش بہت زیادہ ہو گیا تو علماء کہتے ہیں مطاف میں کسی بھی جگہ پر پڑھ لیا جائے. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ. وعہدنا اور ہم نے عہد لیا الی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام سے، واسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام سے. کیا عہد لیا؟ کہ ان طہر بیتی، کہ میرے گھر کو صاف رکھنا. بیت کہتے ہیں گھر کو، بیتی کہتے ہیں میرے گھر کو. ان طہر کہ پاک صاف رکھو.
للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے، یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک صاف رکھنا۔ آپ سمجھ لیں کہ اسلام طہارت کا کتنا حکم دیتا ہے۔ اسلام طہارت کا سب سے زیادہ حکم دیتا ہے۔ اگر ہم مسلمان صاف ستھرے رہنا شروع کر دیں، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی، جیسے خوشبو کا استعمال کریں، بغلوں سے بدبو نہ آ رہی ہو، اور اسی طریقے سے لباس صاف ستھرا ہو۔ میرے دوست جاننے والے ہیں، میرے پاس عام طور پہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، آپ حضرات نے سنا بھی ہوگا، مکسلر کے اوپر میرے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ میرے ساتھ لندن کے اندر ایک گورا تھا، وہ صرف اس لیے مسلمان ہوا کہ مسلمان طہارت کے لیے لوٹا استعمال کرتے ہیں، اور کہ لوٹا استعمال کرتے ہیں، کہ مسلمان طہارت کے لیے شاور استعمال کرتے ہیں، مسلمان اپنے آپ کو استنجا کرتے ہیں۔ باہر ممالک والوں میں یہ ایسے معاملات پائے جاتے ہیں کہ وہاں پہ بہت سے لوگ ایسے ملتے ہیں جو مسلمانوں کا اس لیے مذاق اڑاتے ہیں کہ وہ استنجا کرتے ہیں۔ میرے اپنے ایک استاد، انہوں نے اپنا ایک واقعہ سنایا، بڑا عجیب واقعہ ہے، میں اس کی طرف ابھی نہیں جاتا، سمجھ نہیں پائیں گے آپ حضرات، یعنی بہت سے ایسے واقعات ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کو ایک خاتون نے خط لکھا جو آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر وہ یعنی کپڑے دھونے والی تھی، اور اس نے مفتی تقی عثمانی صاحب کو خط لکھا کہ یہاں جو مسلمان نوجوان ہیں ان کے کپڑے صاف ستھرے ہوتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت نے ان کو بتایا کہ اسلام طہارت کا حکم کرتا ہے، اسلام طہارت کا حکم کرتا ہے، اور پھر اس میں بڑی تفصیل ہے۔ تو جو پاک اور صاف رہتے ہیں مسلمان، ان کی وجہ سے دوسروں کو ترغیب ہوتی ہے، یہ بھی دین کا کام ہے۔ تو سب سے پہلے آپ اپنے لیے پاک صاف ہوں، اپنے گھر کو پاک صاف رکھیں۔ ہماری عورتیں جو دیندار بن جاتی ہیں، ہمارے مرد جو دیندار بن جاتے ہیں، وہ صفائی ستھرائی کا اہتمام کرتے ہی نہیں، وہ سمجھتے ہیں صفائی ستھرائی صرف عیسائیوں کے لیے ہوتی ہے۔ مسلمان کی مسجد صاف ستھری ہونی چاہیے، آپ کا گھر صاف ستھرا ہونا چاہیے، الماری، آپ کی کیبنٹ، آپ کی کیبن وغیرہ، جہاں پہ آپ برتن رکھتے ہیں، جہاں پہ آپ برتن دھوتے ہیں، جہاں آپ کا واش روم ہے، آپ کا گھر، وہ صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ جس کی ظاہری صفائی ہوتی ہے اس کی باطنی صفائی بھی اتنی ہوتی ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ انطہر بیتی، کہ میرے گھر کو صاف رکھنا، طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجود کرنے والوں کے لیے۔ اب یاد رکھیں، ہر وقت تو طواف نہیں کر سکتا آدمی، ہر وقت رکوع سجدہ نہیں کر سکتا۔ جب عارضی طور پر آنے کے لیے صفائی اتنی ضروری ہے، تو ہمیشہ جہاں رہتے ہیں گھر میں، وہاں صفائی کتنی ضروری ہے۔ تو میڈ رکھی ہوئی ہے اور وہ صفائی کرتی ہے، اور وہ صفائی صحیح کرے یا نہ کرے ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے یہاں پر لکھ دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کیا کیا آزمائشیں دیں، یہ ساری میں نے اجمالاً لکھ دی ہیں، آپ سب حضرات نے دیکھا ہی ہوا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی، اور یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں شروع ہو رہی ہیں۔ انشاءاللہ یہ دعائیں مجھے موقع ہوا مغرب کے بعد تو میں آپ کو میسج کر دوں گا، اس کے 15 منٹ کے بعد ہم درس شروع کر دیں گے۔